اس لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ اللہ کی رحمتوں کا ظہور جو ہوگا وہ اللہ کی اطاعت سے ہوگا. اس لیے اطاعت کی دعوت ہے کہ اللہ کو اور اس کے رسول کو اپنی تابعداری سے خوش کرو. اللہ کو خوش کرو، رسول کو خوش کرو ان کی تابعداری سے، اور دین سیکھو. یہ ہم کو دعوت ہے کہ اپنا دین سیکھو. نسلی دین کافی نہیں ہے. ہمارے پاس نسلی دین ہے، باپ دادا اوپر کے دادا الحمدللہ سب مسلمان تھے، اس لیے نسل سے دین چلا آیا. تو نسلی دین وہ ٹھیک ہے، لیکن ضرورت اصلی دین کی ہے. اصلی دین وہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. آپ نے اس کی دعوت بھی دی، آپ نے اس کی تعلیم بھی دی، اس کی تربیت بھی کی، اور اس کو سکھایا، پہنچایا، سمجھایا. ہر زندگی کے ہر شعبے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شعبے کا دین دیا. تبلیغ کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے جتنے شعبے ہیں اس شعبے کا دین مل جائے. جیسے بدن کے ہر حصے میں روح پھیلی ہوئی ہے، بدن کے ہر حصے میں روح پھیلی ہوئی ہے. ہاتھوں میں روح ہے، کانوں میں روح ہے، پاؤں میں روح ہے، آنکھوں میں. تو روح کی وجہ سے بدن کا ہر حصہ اپنا کام کرتا ہے نہیں یہ بات؟ اور کسی حصے میں سے روح نکل گئی، مثلا ہاتھ شل ہو گیا، سوکھ گیا یوں، اب اس میں سے خون کا دوران بند ہے، تو یہ ہاتھ کام کرے گا کہ نہیں کر سکتا؟ یہ ہاتھ پورے بدن کے لیے بوجھ ہے. اس کو کاٹ کے پھینک بھی نہیں سکتے اور اس سے کام بھی نہیں لے سکتے، کیونکہ اس میں سے جان نکل گئی. تو کاٹ کے بھی نہیں پھینک سکتے اور کام بھی نہیں لے سکتے. تو یہ پورے بدن کے لیے بوجھ. ایسے ہی میرے دوستو زندگی کے جس شعبے میں سے دین نکل جائے گا وہ زندگی کا وہ شعبہ دوسرے شعبے والوں کے لیے بوجھ بنے گا. اس لیے تبلیغ آئی ہے اللہ کی طرف سے کہ زندگی کے ہر شعبے میں دین اس طرح پہنچاؤ جس طرح بدن کے ہر حصے میں اللہ نے روح پھیلائی ہے. تو كذلك انزلنا اليك روحا من امرنا، ہم نے آپ کی طرف ایک روح اتاری ہے. دین کی اور قرآن کی ایسی مثال ہے. اس لیے زندگی کے ہر شعبے کے لیے یہ روح ہے. اگر تاجروں کا شعبہ اس میں سے دین نکل گیا تو وہ اپنی تجارتوں میں بے ایمانی کریں گے، نقصان پہنچائیں گے اور نفع کمائیں گے. شعیب علیہ السلام کو تاجروں کی اس شعبے کی اصلاح کے لیے بھیجا تھا. انہوں نے حد کر دی ہے اپنی تجارتوں میں، حد کر دی ہے. تو ان کی اصلاح کے اس شعبے کے اصلاح کے لیے شعیب علیہ السلام آئے تھے، اور انہوں نے ان کو اپنے ایمان یقین کے صحیح کرنے کی بھی دعوت دی اور ساتھ ساتھ اپنے شعبے کو یا اپنی تجارتوں کو صحیح کرنے کی بھی دعوت دی. کہ تمہاری تجارت غلط ہونے سے لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے، ان کے مالوں میں، ان کی چیزوں میں. ہاں کہ جھکتا لیتے ہو اور جب دینا ہے تو اونچا دیتے ہو، ناپ تول میں کمی کرتے ہو، اور دوسری خرابیاں ان کی تجارتوں میں تھی. تو یہ تجارت کا شعبہ خراب ہو گیا، تو اس کی اصلاح کے لیے نبی آیا. اس طرح مختلف شعبے اس زمانے میں خراب ہوتے تھے، تو مختلف شعبوں کی اصلاح کے لیے نبی آتا تھا کہ تمہیں اس شعبے کو اس طرح چلنا ہے، اس شعبے کو اس طرح چلنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام شعبوں کی رہبری کے لیے پورا دین دیا. آپ کو دین کامل ملا. آپ تاجروں کے لیے بھی دعوت دیتے ہیں، تاجروں کو بھی دعوت دیتے ہیں، حاکموں کو بھی دعوت دیتے ہیں، مزدوروں کو بھی دعوت دیتے ہیں، مالداروں کو بھی دعوت دیتے ہیں، ہر شعبے والے کو. اور ہر شعبے والے کو اس کا دین دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اپنے دین پر رہو، اور دین نہیں معلوم ہے تو ہم سے پوچھو، ہم سے پوچھو کہ اس کا کیا طریقہ. تو صحابہ کرام نے میرے دوستو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دین اس طرح لیا. نسلی دین نہیں بلکہ اصلی دین. تو اس میں ایمان بھی ہے، یقین بھی ہے،
اعمال بھی ہیں، طریقے بھی ہیں، حقوق کی ادائیگی بھی ہے، آخرت کی فکر بھی ہے، سب چیزیں۔ آخرت کے بارے میں بھی وہ حضرات بہت فکر مند رہتے تھے۔ ہاں، ہماری طرح سے رواں دواں نہیں، آخرت کے بارے میں کہ ان کو آخرت میں بڑا فکر ہوتا تھا۔ انما ہممنا الآخرہ ولیست ہممنا الدنیا، کہ ہمارے عزائم اور ارادے، کہ ہمارے عزائم ارادے تو فرماتے تھے آخرت بنانے کے ہی ہیں، بس ہم دنیا بنانے کے عزائم نہیں کرتے۔ دنیا ہماری حاجت ہے، حاجت پوری کر لیں گے، دنیا ہماری ضرورت ہے، ضرورت پوری کر لیں گے۔ ہر ایک کی ضرورت الگ الگ ہوتی ہے، دین ہر ایک کا الگ الگ نہیں ہوتا، وہ سب کا ایک ہوتا ہے۔ تو اس لیے کہ اس کی تو فکر مل جڑ کر کریں گے کہ ذاتی زندگی میں بھی دین آوے، اجتماعی زندگی میں دین آوے، شعبوں میں بھی دین آوے، شعبوں میں بھی دین آوے، بازار میں بازار کا دین، مسجد میں مسجد کا دین۔ حضرت علی فرماتے تھے کہ سوق المؤمنین کا مسلح ہوں، کہ مسلمانوں کے مارکیٹ کیسے ہوں گے، کہ مسلمانوں کی مارکیٹ ایسے ہوں گے جیسے ان کی مسجدیں ہوتی ہیں۔ مسجد میں کوئی بے ایمانی کا کام کرتا ہے؟ مسجد میں کوئی غلط بات کرتا ہے؟ نہیں کرتا، نہیں کرتا، وہ جگہ الگ ہے۔ تو مسلمانوں کی مارکیٹ اور بازار کیسے ہوں گے؟ کہ جیسے ان کی مسجدیں ہیں ویسے ان کی مارکیٹ ہے، کہ انہوں نے مسجدوں میں سے تربیت پائی ہے کہ بازار میں کیسے رہو گے، بازار میں کیسے کام کرو گے۔ ایک تو بازار میں شعیب علیہ السلام کی تھی قوم کام کرتی تھی، کہ وہ نہیں کہ ہمارے پاس بازار میں بازار کا دین ہے، مسجد میں مسجد کا دین ہے، مسجد میں سے دین بتایا جائے گا، سکھایا جائے گا کہ بازار میں اس طرح رہو۔ تو غزالی فرماتے تھے کہ مسلمانوں کی مارکیٹ اور مسلمانوں کی مسجد ایک ہی، یعنی وہاں بھی اللہ کے حکم پورا ہوتے ہیں اور مسجد میں بھی اللہ کے حکم پورا ہوتے ہیں۔ وہاں بھی کوئی غلط چیز نہیں ہوتی، بازار میں بھی یہاں بھی غلط چیز نہیں ہوتی۔ سوق المؤمن کا مسلح ہوں، کہ مسلمانوں کی مارکیٹ اور مسلمانوں کے بازار کہ وہ ایسے ہوتے ہیں جیسے ان کی مسجدیں ہوتی ہیں۔ ہاں، کہ ان کو ایک چیز بتائی جاتی ہے اطاعت کے راستے سے اپنے اپنے شعبے کی۔ اس لیے میرے دوستو، دین، یہ دین تو روح کی طرح سے ہے، اگر روح نکل گئی تو پھر ڈھانچے کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ جتنا بڑا ڈھانچہ اتنا بڑا بوجھ، کیوں کہ جان نکل گئی، کہ ہاتھی کی جان نکل گئی ہے، بہت بڑا بوجھ ہو گیا۔ ہاں، بہت بڑا بوجھ ہو گیا۔ تو زندگی کے بڑے بڑے شعبے، اگر اس میں سے دین نکل گیا کہ وہ زندگی کا بوجھ نہیں، یعنی وبال، کہ اس میں دین نہیں ہے، مال ہے اور دین نہیں ہے، کہ مال وبال ہے، عہدے ہیں، اقتدار ہیں، کاروبار ہیں اور اس میں دین نہیں ہے، کہ یہ وبال ہے، جسے جان نکل گئی۔ اب کیا کریں گے کہ بیٹا تھا، اکیلا تھا، لیکن مر گیا، تو کیا کریں گے کہ ختم، اب اس سے کوئی چیز متعلق نہیں ہے، کوئی چیز متعلق نہیں ہے، کیونکہ جان نکل گئی۔ اس لیے میرا دین، یہ دین روح کی طرح سے، اس لیے دین کی دعوت ہے، دین کی تعلیم ہے، دین کی محنت ہے، دین کا سیکھنا سکھانا ہے، کہ اسی سے تو سارے شعبوں میں جان پڑے گی، پھر سارے شعبوں کا دین آئے گا، سارے شعبوں کا دین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام شعبوں کا دین۔ جب صحابہ کو یہ دعوت پہنچی کہ اپنے اپنے شعبے میں اپنے اپنے دین لاؤ، تو پوچھنے آتے تھے کہ ہم فلاں کام کرتے ہیں، اس کا کیا دین ہے، اس میں ہمیں کیا کرنا ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے یہاں سے ہر کام کے لیے رہبری ملے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم دیا تھا اپنی امت کی رہبری کے لیے، آپ اپنے امت کی رہبری علم سے کرتے تھے۔ 23 برس تک وحی آئی ہے، اس وحی میں یہی علم اترا ہے کہ دنیا سے آخرت کیسے بناؤ گے، دنیا سے آخرت کیسے بناؤ گے تاکہ آخرت میں خوش خوش جاؤ، کہ ہماری آخرت بنی ہوئی ہے۔ جیسے نئی عمارت بن رہی تھی، تو اب نئی عمارت میں جب رہنے کے لیے جائیں گے اپنے کنبے کے ساتھ خوش خوش،
کہ وہ پرانا کرایے کا مکان تھا وہ چھوٹ گیا، الحمدللہ اب اللہ نے ہم کو مکان دے دیا نیا، اب خود کو بجائیں گے، دعوت کریں گے اور لوگ مبارکباد دیں گے۔ ایسے ہی آخرت میں آدمی جائے گا اپنے آخرت میں تو خوش، فرشتے مبارکباد دیں گے، فرشتے سلامی دیں گے اور یہ خوش، کیوں کہ اس کو بنایا ہے۔ تو ہم کو میرے دوستو، تو اس لیے وہ حضرات اپنی دنیا سے آخرت بنانے کے راستے پوچھتے رہتے تھے۔ ہمارے یہاں پوچھنے کا رواج ہی ختم ہو گیا، جیسا ہوتا ہے ویسا کر لو، لوگ کرتے ہیں ویسا کر لو، وضو کرتے تو ہم بھی وضو کر لیں، نماز پڑھ لیں ہم نماز کر لیں، حج کرتے تو ہم بھی کر لیں۔ دیکھا دیکھی، دین دیکھا دیکھی نہیں ہوتا، کہ دین کا تو سیکھنا اور سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ اس پر نجات کا دار و مدار ہے، کہ بغیر دین کے نجات نہیں ہوگی، ہاں بغیر دین کے عذاب ہوگا، اس لیے اس کا سیکھنا، سمجھنا، پوچھنا، جاننا ضروری ہے۔ تو یہ حضرات پوچھتے رہتے تھے کہ ہم تو فلاں کام کرتے ہیں، اس کا کیا دین ہے؟ ایک صحابی عدی ابن حاتم، حاتم تائی کے بیٹے ہیں، یہ حاتم تائی بہت بڑا سخی گزرا ہے عرب میں، نصرانی مذہب کا آدمی تھا وہ، اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں پایا۔ حاتم تائی کی صحابت مشہور ہے، کتابوں میں اس کے قصے ہوتے ہیں، تھا بھی بہت سخی، نصرانی مذہب رکھتا تھا، اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نبوت کا نہیں پایا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 8 سال کی تھی تو اس سال میں وہ مرا ہے اپنے مذہب پر، جس سال میں حضرت عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کی وفات ہوئی ہے، اسی سال میں وہ بھی مرا ہے، اس نے اسلام نہیں پایا۔ لیکن اس کے بیٹے آئے عدی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت انہوں نے قبول کی تھی، وہ اپنے مذہب کے پڑھے لکھے آدمی تھے، پڑھے لکھے آدمی تھے، وہ بڑے سمجھدار آدمی تھے اور لمبی عمر انہوں نے پائی، کتابوں میں لکھا ہے۔ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ ہمارا مسئلہ ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ کہ ہمارے پاس بڑے بڑے شکاری کتے ہیں اور وہ بڑے بڑے جانور کا شکار کرتے ہیں، تو شکاری کتے سے شکار کرانے کے کیا حکم ہے؟ اس کی کیا شریعت ہے؟ یہ پوچھنا ہے، یہ نہیں کہ شکار کرو، شکار کرنے گئے ہوئے کبر یا شکار کر کے کاٹ کھا دو، یہ نہیں، اب دین آیا ہے تو شکار کرنا ہے تو شکار کا دین پوچھو۔ یہی صحیح اثر ہے تبلیغ کا، کہ جب تبلیغ صحیح ہوگی تو لوگ اپنی دینی ضرورتوں کو پوچھنے آئیں گے، وہاں پوچھنا چاہیے جاننے والوں سے اپنی دینی ضرورتوں کو، جیسے دنیا کی ضرورتیں پوچھنا، وکیلوں کے پاس جاتے ہیں، لویروں کے پاس جاتے ہیں، بیرسٹروں کے پاس جاتے ہیں، بلڈروں کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس جاتے نہیں جاتے اپنی ضروریات لے کر کے۔ تو دین کی بات ہو تو، دین کی بات ہو تو دین والوں کے پاس، علم والوں کے پاس جاؤ، یہ حکم ہے، تاکہ تمہاری بے دینی ختم ہو جائے اور دینداری قائم ہو جائے۔ نہیں پوچھیں گے، نہیں معلوم کریں گے تو غلط کریں گے، تو غلط کرنا اور نہ کرنا یہ کی ہے، بلکہ غلط کرنے کی تو وبال ہے، نہ کرنا تو غفلت ہے، غلط کرنا وبال ہے کہ کیوں غلط کیا۔ اس لیے حکم ہے کہ اپنا دین سیکھو، دین سیکھو تاکہ زندگی کا جو بھی مرحلہ آئے وہ مرحلہ دین کے ساتھ ہو جائے۔ ہمارے ہاں جو تیسرا نمبر ہے علم و ذکر، اس میں اسی کی دعوت ہے کہ زندگی کو علم و ذکر پر لاؤ۔ حضرت فرماتے تھے اپنی کمائیوں کو علم پر لاؤ، کمائیاں ہوئے نا، کماتے ہیں لوگ، کہ اپنی کمائیوں کو علم پر لاؤ، یہ کمائی صحیح ہے، یہ کمائی غلط ہے، کتنی ہونی چاہیے، کیسی ہونی چاہیے، یہ کمائی بھی اپنے لیے ہے اور کمائی کا دین بھی اپنے لیے ہے، کمائی وہ بھی اپنے لیے اور دین کس کے لیے؟ کہ دین بھی اپنے لیے، یہ کمائی ہے تو کمائی کے دین کے ساتھ، فرماتے ہیں کمائیوں کو علم پر لاؤ، کمائیوں کو ہوس اور خواہش پر نہیں کہ زیادہ آ رہا ہے نفع تو کماؤ، پھر دین رہے نہ رہے
حق رہے نہ رہے ایسا نہیں ہے، یہ باطل ہے، یہ باطل ہے کہ صرف کمانا ہے، کہ صرف کمانا یہ باطل ہے، صرف کمانا کہ یہ باطل ہے۔ حق کے ساتھ کماؤ، حق کے ساتھ کماؤ۔ اللہ نے تجارت کو حلال کیا، تجارت ہمارے حلال ہے، بہترین ذریعہ ہے روزی کمانے کا۔ جی ہاں، اللہ نے اس کی اجازت دی ہے اور اس کے احکام دیے۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ اپنی کمائیوں کو کس پر لاؤ، کہ اپنی کمائیوں کو علم پر لاؤ۔ جہالت کے ساتھ اور کمانے کی ہوس کے ساتھ کیا کمانا نہیں ہے، علم کے ساتھ کمانا ہے۔ جیسے صحابہ کرام کی تجارتوں سے اللہ تعالیٰ راضی تھا، تو وہ پوچھنے آتے تھے کہ اس کا کیا حکم ہے اس کو۔ تو یہ عدی ابن حاتم پوچھنے آئے کہ ہم تو شکاری کتوں سے شکار کرتے ہیں اور بڑے بڑے جانور ہمارے کچھ شکاری ہوتے ہیں، تو اس شکار کا کیا حکم ہے، اور اسے کھانے کا شکار کوئی کتے نے شکار کیا ہے تو اس شکار کا کیا حکم ہے۔ تو پھر ان کی رہبری کے لیے قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوئی اور اس میں شکار کے احکام بتائے۔ کیوں؟ ان کا پوچھنا صحیح تھا، زندگی کی ضرورت ہے کہ بھائی شکار کرتے ہیں ہماری زندگی کی ضرورت کے لیے، ہاں تو وہ رہبری لینے کے لیے آئے۔ اپنی ضرورتوں میں رہبری لینا کہ اس کا صحیح طریقہ کیا ہے، تو ضرورت بھی پوری ہو جائے گی اور ضرورت کا دین بھی وہ ہے وہ بھی ادا ہو جائے گا، اس لیے پوچھتے تھے وہ۔ تو ان کو ان کی رہبری کے لیے سورہ مائدہ کی آیتیں نازل ہوئی، جس میں شکار کے احکام بتائے گئے، یا کس طرح ہو تو حلال ہے، اس طرح ہو تو حلال ہے۔ پھر حضور نے اس کی تفصیل بتائی۔ یہ میں نے مثال دی تھی کہ وہ اپنی ضرورتوں کے دین کو پوچھتے تھے کہ ہمارے علم و ذکر کا یہی مطلب ہے۔ ہاں، یہ علم و ذکر صرف مذاکرے کی چیز نہیں رہی، بلکہ تنفیذ کی چیز ہے۔ کس کی چیز ہے؟ تنفیذ کی چیز ہے، کہ ہماری تو ہر چیز علم کی روشنی میں ہوگی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جاہلیت تھی۔ کیا تھا؟ جاہلیت، علم کا نام ہی نہیں تھا۔ 600 برس ایسے گزر گئے تھے کہ کوئی علم دینے والا ہی نہیں تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھا لے گئے، پھر کوئی نبی نہیں ہے، کوئی رہبر نہیں ہے۔ 600 سال گزرے، پکی جہالت، پکی جہالت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے اس جہالت کا علاج کیا ہے۔ آپ نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، اللہ کے انعام اکرام بتائے، اللہ کا حق بتایا کہ اللہ کا کیا حق ہے۔ تم کو اللہ نے پیدا کیا ہے، تم کو اللہ روزی دیتا ہے، اور تم کو اللہ تندرستی دیتا ہے، تو اس کا کیا حق ہے؟ کہ اس کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ یہاں سے کام شروع ہوا، یہاں سے کام شروع ہوا۔ پھر جو بات آگے بڑھی، آگے رہبری آتی گئی اللہ کی طرف سے زندگی کے دوسروں شعبوں کے لیے، یہاں تک کہ 23 برس کی مدت میں دین بھی پورا ہو گیا اور دین کی محنت کی ترتیب بھی پوری ہو گئی، اور لوگوں کی زندگیوں میں دین آیا اور ذمہ داری پڑی کہ اب اس طرح یہ دین تمہارے پاس آیا ہے، اس طرح اس دین کو آگے اور بڑھاؤ۔ تو انہوں نے دین سیکھا، دین سمجھا اور دین کو اپنے اندر نافذ کیا، اپنے اندر نافذ کیا، اپنے عمل کے ذریعے سے اپنی زندگی میں نافذ کیا، اور اس کی دعوت اور تعلیم اور اس کی سیکھنے سکھانے کے ذریعے سے دوسروں میں نافذ کیا، اور ان کو بتایا کہ صحیح طریقہ یہ ہے۔ ان کو اکرام کے ساتھ بتایا۔ صحابہ کرام جاتے تھے ان کی جماعتیں، تو وہ خالی ان کو دعوت دے کر واپس نہیں آتے تھے، بلکہ ان کو دعوت دیتے تھے۔ جب وہ دعوت قبول کر لیتے تھے تو وہاں ٹھہر جاتے تھے۔ یہ کیوں ٹھہرتے؟ کہ ان کو دین سکھانا ہے۔ انہوں نے تو دین قبول تو کر لیا ہے، لیکن قبول کریں گے، وہ سیکھیں گے نہیں تو پھر بھول جائیں گے، جیسے تھے ویسے ہو جائیں گے۔ اس لیے وہاں رک جاتے تھے۔ بعد سفر 6 مہینے کے ہوتے تھے۔ ہاں، ہم تو 4 مہینے کی بات کرتے ہیں نا، وہ بعد سفر 6 مہینے کے ہوتے تھے، 6 مہینے وہیں رکے ہوئے ہیں۔
کیوں ان کو باقی چیزیں سکھائی جا رہی ہیں کہ دین کا تعلق سیکھنے سے. پھر جب دین آئے گا کہ سارے شعبوں میں جو ہے ذمہ داری پوری ہو جائے گی. اس لیے میرے دوستو ہماری زندگیاں جو ہے ذمہ داریوں کی ہے، اور جو اسباب اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیے ہیں جان مال کی، اس کے بارے میں ہم کو یہ بتایا کہ یہ جان مال جو ہے وہ اللہ کی امانت ہے. کیا ہے؟ اللہ کی امانت ہے، اور یہ امانت تمہیں حق ادا کرنے کے لیے دی گئی ہے. یہ بتایا اس امانت کے تم مالک نہیں ہو. مالک کون ہے؟ کہ اللہ مالک ہے. اللہ ہر چیز کا مالک ہے. اللہ ہر چیز کا وارث ہے. کیوں؟ ہر مالک مر جائے گا. زمیندار زمین کا مالک ہے کہ ہاں مگر مر جائے گا. مالدار مال کا مالک ہے مگر مر جائے گا. ہاں تو پھر وارث کون رہے گا؟ اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. اللہ کہتے ہیں ہم ہیں زمین کے وارث اور زمین کے ہر چیز کے ہم وارث ہیں. تم تو مر کر کے میرے پاس واپس آ جاؤ گے. تم مر کر کے میرے پاس آ جاؤ گے. اصل وارث کون ہے؟ اصل وارث وہ ہے جو اصل مالک ہے. تو ہر چیز کا مالک اور وارث اللہ ہے. ہاں کہا کہ ہم وارث ہیں. تو میں نے کہا ہم جان مال کے امین ہیں. ہم کو جان اور مال بطور امانت کے دیے. یہ تمہارے پاس جان مال امانت ہے. ہاں اس امانت میں، اس امانت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو تالے میں بند کر کے رکھو بھائی کسی کی امانت ہے کوئی ہاتھ نہ لگا. ایسا نہیں، بلکہ امانت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا حق ادا کرو. اس کو ہوتے امانت ہے کسی کی بند کر کے رکھو، کوئی دوسرا ہاتھ نہ لگاوے. امانت ٹھیک ہے، لیکن یہاں امانت کا مطلب یہ ہے کہ یہ امانت جان مال بطور امانت کے اس لیے دی گئی ہے کہ کچھ حقوق اس سے متعلق ہے. وہ حقوق ان امانتوں کے ذریعے سے ادا کیے جائیں. تو جانی طاقت بھی اور مالی طاقت بھی یہ حقوق کی ادائیگی کے لیے دی ہے. اور سب سے پہلے حق اللہ کا ہے. اس لیے جان مال سے سب سے پہلے اللہ کی عبادت کی جائے گی. عبادت صرف اللہ کی ہوگی اور کسی کے لیے ہوگی. عبادت کسی ہوگی؟ فقط اللہ کی، اور کسی کی نہیں ہوگی. جان مال سے ایمان کے بعد اللہ کی عبادت کی جائے گی. پہلے ایمان آئے گا پھر عبادت. کہ نماز جانی عبادت ہے. نماز میں مال کی ضرورت نہیں ہے، جانی عبادت ہے. نماز یہ وہ سب سے اہم عبادت ہے. سب سے اہم عبادت اسلام میں وہ 5 وقت کی نماز ہے. اس کے بارے میں 2 حکم دیے کہ نماز قائم کرو اور نمازوں کی حفاظت کرو. 2 حکم قرآن پاک میں ہیں. نمازیں قائم کرو، جیسے عمارت قائم کرو تو عمارت کے قائم کرنے میں جتنی چیزیں لگنی چاہیے وہ لگے گی تو عمارت قائم ہوگی. ایسا ہی ہے نا. تو نماز قائم کرنے کے لیے کہ نماز میں جتنی چیزیں ہونی چاہیے وہ نماز اس سے قائم ہوگی. اس لیے ابن عباس فرماتے تھے کہ نماز قائم کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو اس کے آداب، اس کی سنتوں اور اس کے اوقات، ان سب کی رعایت کے ساتھ نمازوں کو ادا کرتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اقامت صلاۃ اس طرح اس کو ادا کرو. تو نماز قائم کرنے کے لیے نماز کا علم ضروری ہے. نماز قائم کرنے کے لیے نماز کا علم 2 طرح کا علم. ایک نماز کی فضیلت کا علم، ایک نماز کے طریقے کا علم. ایک نماز کی فضیلت کا علم، نماز کی فضیلت کا علم بھی دیا ہے اور نماز کے طریقے کا علم بھی دیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی ہم نماز پڑھیں گے تو ہم کو کیا ملے گا؟ دنیا میں کیا ملے گا؟ آخرت میں کیا ملے گا؟ جی ہاں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہم سے کام کراتے ہیں دینے کے لیے. اللہ کو کچھ لینا ہے ہم سے. اللہ ہم سے کہتے ہیں کہ ہم تو فقیر ہیں، پھر ہم سے کیوں کام کراتے ہیں؟ کہ دینے کے لیے.
اپنے گھر میں بلاتے ہیں، اس مسجد میں بلاتے ہیں دینے کے لیے، جیسے فقیر کو بلاتے ہیں دروازے پر کچھ دینے کے لیے، تو کیا دیں گے اللہ تعالیٰ؟ کیا دیں گے؟ وہ فضیلت کہلاتی ہے۔ اس لیے فضیلت جاننے کی وجہ سے اپنے عمل میں یقین پیدا ہوگا۔ کیا پیدا ہوگا؟ کہ اس عمل پر اللہ یہ کرنے والے ہیں، اس عمل پر اللہ یہ دینے والے ہیں، اب وہ عمل یقین کے ساتھ ہوگا کہ نماز کا یہ اثر ہے، نماز پڑھنے سے یہ ہوگا، نماز پڑھنے سے یہ ہوگا، تو وہ نماز یقین کے ساتھ پڑھی جائے گی، شوق سے پڑھی جائے گی، امید کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ علم، فضیلت کا علم کہ وہ ایک اندر جان پڑ جائے گی نماز، پھر نماز نہیں چھوڑے گا، چھوٹ جائے گی تو اس کو اس کا قلق ہوگا کہ اتنی بڑی عبادت، اس کا اتنا بڑا انعام آج مجھ سے وہ چھوٹ گئی۔ عبداللہ بن عمر کی نماز چھوٹ گئی عشاء کی تو وہ ساری رات عبادت کرتے کہ آج میری عشاء کی نماز نکل گئی، نماز نکل گئی تو وہ ساری رات عبادت کرتے۔ کیوں؟ کہ وہ نماز کی فضیلت کو جانتے تھے کہ بھئی عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھے، اس کو کیا ملے گا؟ اس کو کیا ملے گا؟ کہ جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھے، تو ایسا ہے جیسے پوری رات عبادت میں کھڑا رہا۔ تو پوری رات عبادت میں کھڑا رہنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور وہ بھی روز یہ آسان نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو یوں آسان کر دیا، فضیلت بتا دی، عشاء جماعت سے پڑھ لو پھر سو جاؤ اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھو، ایسا ہوگا جیسا کہ پوری رات عبادت میں گزاری۔ اس لیے عشاء کی نماز نکل گئی تو پوری رات نماز میں گزارتے تھے، یا پوری رات کا ثواب نہیں ملے گا، عشاء نکل گئی۔ ہاں کیوں؟ کہ ان کو اس کی فضیلت کی خبر تھی کہ اتنا نقصان ہوا ہے، کہ فضیلت کی یقین کی وجہ سے آدمی عمل کے نقصان کو برداشت نہیں کرے گا، اور جب اس کو فضیلت کا علم نہیں ہوگا تو وہ اپنے عمل کے نقصان کو برداشت کرنے کا کہ کوئی بات نہیں ہے، ذرا جماعت چھوٹ گئی تو اکیلے پڑھ لیں گے، گھر میں پڑھ لیں گے، دکان میں پڑھ لیں گے۔ یہ تو عبادت نہیں ہوئی، آزادی ہوئی، غفلت ہوئی۔ عبادت تو طریقوں سے ہوتی ہے، عبادت دو طریقوں سے ہوتی ہے، اسی کا نام عبادت ہے، ورنہ رسم ہے۔ نماز کے طریقے دیے، ہر عمل کے طریقے دیے، اس کی فضیلتیں دی، تاکہ فضیلت کے شوق میں اور طریقوں کی تابعداری میں وہ عبادت کی جائے تو وہ عبادت صحیح ہوتی ہے، جانی عبادت، مالی عبادت۔ اس لیے اس کا علم ہونا ضروری ہے میرے دوستوں۔ ہماری دعوت صرف نکل جانے کی نہیں ہے کہ نکلو، بلکہ نکلنا اسی لیے ہے کہ نکلنے میں محنت بھی کرنے کی، کہ دعوت کی بھی محنت، عبادت کی بھی محنت، سیکھنے سکھانے کی بھی محنت، اخلاق کی بھی محنت، دعاؤں کی ہر چیز کی تو محنت، کہ ان تمام چیزوں کے ساتھ محنت لگی ہوئی ہے۔ سیکھنے کی بھی محنت، سیکھیں گے دعوت ایسا کام ہے کہ اس میں اپنے بہت چیزیں سیکھ سکتے ہیں، دین کی بھی، اپنی ضرورت کی سیکھ، ایسے ایک سادہ محنت کی ہے کہ نکلنے کی وجہ سے بہت چیزیں سیکھنے کے موقع آ جاتے ہیں۔ اس میں ایک طریقے سیکھے جائیں گے، جو جاننے والے ہیں وہ اپنے ساتھیوں کو طریقے سکھاویں، اس کے طریقے بتاویں، اس کی فضیلتیں بتاویں، تاکہ وہ عمل صحیح ہو جائے۔ علم و ذکر کے ساتھ دعوت ہے، علم و ذکر کے ساتھ خروج ہے۔ علم و ذکر دعوت کے دو پہیے ہیں، جیسے گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں، گاڑی میں کم سے کم دو پہیے ہوتے ہیں، دو پہیے سے گاڑی چلتی ہے۔ جو فرماتے تھے کہ علم و ذکر یہ دعوت اور تبلیغ کے گاڑی کے دو پہیے ہیں، اگر علم و ذکر نہیں ہے تو اس کے پہیے نہیں، وہ کیسے چلے گا؟ تو دعوت علم و ذکر کے ساتھ، دعوت عبادت کے ساتھ، دعوت یقین کے ساتھ، دعوت حسن معاشرت کے ساتھ، کہ ہم دعوت کے ذریعے سے حسن معاشرت، ایک دوسرے کے ساتھ انصاف، ایک دوسرے کے ساتھ احسان، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک، اس کی بھی دعوت ہو، اس کو اپنی زندگی میں بھی اتاریں گے، دوسروں کے زندگی میں لانے کی محنت بھی کریں گے۔ ایسے کیا ہوگا؟ جیسے معاشرت آپس کا رہن سہن صحیح ہو جائے گا۔ دنیا میں دو چیزیں ہیں، رہن سہن، لین دین۔
رہن سہن اور لین دین، کہ گھروں میں رہن سہن ہے آپس میں اور بازاروں میں لین دین ہے. اپنے رہن سہن کو بھی دین پر لانا ہے اور اپنے لین دین کو بھی دین پر لانا ہے. علم و ذکر کا یہ تقاضا ہے، علم و ذکر کا یہ تقاضا ہے کہ تم کو فضیلت ہر چیز کی بجائے تجارت کی فضیلت ہے. تجارت خالی دنیا داری نہیں ہے کہ تجارت تو بہت اچھا عمل ہے، اس کی حدیثوں میں فضیلت ہے. تاجر کی تجارت کی فضیلت ہے، زمیندار کی زمینداری کی فضیلت ہے، مزدور کی مزدوری کی فضیلت ہے. جیسے ذکر کرنے کی فضیلت، قرآن پاک پڑھنے کی فضیلت، نماز پڑھنے کی فضیلت، اس کا سبب ان شعبوں کا بھی، ان شعبوں کی بھی فضیلت ہے. ان شعبوں میں دین کے ساتھ رہو تو ان شعبوں کی فضیلتیں ملیں. تو علم و ذکر کا مطلب ہے کہ ہر شعبے کے فضائل، ہر شعبے کے مسائل، اس کے لیے فضیلت ہے. کرنے کا یہ طریقہ اگر وہ معلوم ہے تو دوسروں کو سکھاؤ، نہیں معلوم ہے تو جاننے والوں سے سیکھو کہ تاکہ اس کا حق ادا ہو جائے. صحابہ پوچھتے رہتے تھے اور عمل بھی کرتے رہتے. پوچھنا علم ہے، پھر عمل کرنا ہے. پوچھا ہی نہیں ہے تو عمل میں کیسے آئے گا؟ پوچھا ہے، طریقہ بتایا تو اب عمل میں آئے گا. جیسے ابھی ابن عادل نے شکار کے بارے میں پوچھا، اب شکار کا ان کو طریقہ بتایا، نہیں کیسے شکاری ہوتے شکار کریں تو وہ حل ہے، تو ان کو راستہ مل گیا. پوچھنے کے لیے پوچھنا، سیکھنے کے لیے سیکھنا، تاکہ اطاعت میں جو کثر ہے وہ ہوگی. اطاعت علم کے ساتھ ہوگی. اطاعت کا علم نہیں ہے تو اطاعت کیسے کرے گا؟ تابعداری کیسے کرے گا؟ یہ زندگی کی ذمہ داری ہے میرے لوگ. جیسے زندگی کے سارے کام جہالت میں سے نکل کر علم پر اور دین پر تو صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کام کیا. دو کام جہالت کے ساتھ ہوتے تھے، اس کو جہالت سے علم سے. لوگ کعبہ کا طواف کرتے تھے جاہلیت کے زمانے میں، ننگا طواف کرتے تھے. مرد دن میں ننگا طواف کرتے تھے، عورتیں رات میں ننگا طواف کرتے تھے. اور ان کو فریب یہ دکھایا گیا تھا کہ تمہارے کپڑے میں تم لوگوں نے گناہ کیا ہے تو گناہ والے کپڑوں سے اللہ کے گھر کے درمیان آ کے پھرو گے، کپڑے اتارو. یہ شیطان تو ظاہر بات ہے کہ جب مرد عورت ننگی ہوں گی تو کیا ہوگا؟ وہ کر گیا کہ آئندہ کوئی ننگا طواف نہیں کرے گا. جاہلیت کی بات یہ مثال ہے کہ جو چیزیں جاہلیت کی تھی غیر علم کی وہ بند ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دینے سے، آپ کی تعلیم سے، آپ کی محنت سے وہ یہی مثال ہے کہ زندگی جس شعبے میں جہالت ہے وہ ختم. اب ہمارا شعبہ علم کے ساتھ پوچھ کر رہے کچھ نہیں کریں گے، یہ دعوت ہے. الحمدللہ اس دعوت کی برکت سے ان شعبوں میں بہت زیادہ اصلاح ہوئی ہے. تاجروں نے اپنی تجارت کا اصلاح دی ہے، اس طرح دوسرے لوگوں نے اپنے اپنے زندگی کے کاموں میں اس کام کی برکت سے اصلاح دی ہے. وہ جو غلط چیز ہے وہ چھوڑی، خیر آ رہی ہے کیونکہ محنت ہو رہی ہے. اگر یہ محنت اور آگے بڑھے گی تو پھر ہر طرح کی خیر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں لے کر آئے ہیں وہ ملے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی خیر لے کر آیا ہوں، میری بات مان لو سلامت رہو گے. یہ عام دعوت. اس لیے اس محنت اور دعوت کا یہ مقصد ہے کہ ہماری زندگی کا ہر گوشہ وہ دین والا بنے. اور دین والا بننے کے لیے سب سے پہلے دین کی طلب پیدا کرنی پڑے گی. طلب نہیں ہے، بے طلب کو کوئی چیز دو تو وہ قدر نہیں کرے گا. بھوکے کو کھانا دو، پیاسے کو پانی دو تو وہ پیے گا اور کھائے گا کھانا، کیونکہ اس کو بھوک ہے، اس کو پیاس ہے. امت میں دین کی طلب نہیں ہے. ہاں مال کی طلب ہے، دوسری چیزوں کی طلب ہے، دین کی طلب نہیں. دین کے بارے میں سیر ہے. مولانا صاحب یہ کہتے تھے کہ امت میں سے دین کی طلب نکل گئی ہے تو بے طلبوں کو کیسے دیں گے؟ اور وہ لیں گے تو کیا کریں گے؟ ان کو طلب تو ہے نہیں. کہتے ہیں طلب پیدا کراؤ. دعوت کی اس محنت کے ذریعے سے امت کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا ہے اور ہو رہا ہے کہ امت میں دین کی طلب آ رہی ہے، دین کی اہمیت اور فکر آ رہی ہے. ہاں اب وہ جتنی طلب بڑھے گی
اتنے وہ دین کے دوسرے شعبوں میں دین جائے گا. تاجروں میں دین کی طلب رہے گی تو اپنی تجارت میں دین کی فکر کرے گا. اس لیے ہم تاجروں کو دعوت دیتے ہیں, زمینداروں کو دعوت دیتے ہیں کہ تاکہ ان میں دین کی طلب ہے تو اپنے شعبے میں اس میں دین کو قائم کریں گے. غریبوں میں غریبیوں کا دین, مالداروں میں مالداری کا دین. ہاں, غریبی خدا کی طرف سے ہے, مالداری خدا کی طرف سے, بیماری خدا کی طرف سے, تندرستی خدا کی طرف سے ہے. لیکن ان حالتوں کا بھی دین ہے کہ بیماری میں بیماری کا دین ہے, مسافر کے لیے سفر کا دین ہے. یہ دعوت ہے میرے دوستوں, یہ دعوت اسی وجہ سے ہے کہ دعوت جب چلے گی تو ہر شعبے والا, ہر حالت والا اس میں دین کی طلب آئے گی اور وہ اپنی طلب کے بقدر اپنے اس حالت کے لیے دین حاصل کرے گا. فرماتے تھے امت میں دین کی طلب نہیں ہے, یہ محنت چلی تو اللہ تعالیٰ امت میں دین کی طلب لائے گا. کیونکہ اس میں فضائل بھی ہیں, اس میں فضائل سنائے جاتے ہیں, ذمہ داری بتائی جاتی ہے, اہمیت بتائی جاتی ہے, ثواب عذاب کی بات ہوتی ہے. اس لیے یہ اندر اثر کرتی ہے, یہ اندر اثر کرتی ہے. اور پھر اخلاق کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی ہدایت ہوتی ہے کہ اخلاق کے ساتھ کام کرو, اخلاص کے ساتھ کام کرو. کوئی غرض نہیں ہے لوگوں سے, نہ ہم لوگوں سے مال مانگتے ہیں, نہ ہم لوگوں سے مرتبہ مانگتے ہیں, نہ اپنی عزت مانگتے ہیں, کچھ نہیں. ہم تو یہ کام اللہ کے لیے کرتے ہیں, اپنی آخرت کے لیے کرتے ہیں. یہ مخلص کہلاتے ہیں کہ اپنی جان مال لگاتے ہیں, کسی سے کچھ نہیں مانتے. کہ ہاں جو مخلص ہوں گے وہی ہدایت کا ذریعہ بنیں گے. المخلصون ہم مصابیح الہدی, کہ جو مخلصین ہیں وہ ہدایت کے چراغ ہیں کہ ان کے ذریعے سے اللہ صحیح راستہ کھولے گا. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کے بندوں نے اس ذمہ داری کو اوڑھنا شروع کیا ہے, اپنی جان مال کے ساتھ اس خدمت میں لگے ہوئے ہیں اور اس کام میں اللہ نے ان کو لگایا ہے. اب ان کو آگے ترقی کرنی ہے کہ اپنی محنت کو اس طرح سے کریں کہ ہر شعبے والے کو اس کا شوق پیدا ہو جائے کہ ہمارے اندر, ہمارے شعبے میں دین آوے, ہماری تجارت میں, ہماری سب چیزوں میں دین آوے, کہ ہر شعبے والے کو دین دو, اس کا نفع نقصان سمجھاؤ اور اخلاق کے ساتھ اس کو دعوت دو. اور پھر رات کی تنہائیوں میں ہدایت کے لیے دعا بھی مانگو کہ اللہ ہم نے محنت تو کی ہے لیکن محنت تو سبب ہے, اصل فیصلہ تو آپ کی طرف سے ہوتا ہے. اس لیے کہتے ہیں دعوت والے بھی بنو, دعا والے بھی بنو. دعوت والے بھی بنو, دعا والے بھی بنو, کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعاؤں سے بڑے بڑے کام ہوئے ہیں, دعا سے بڑے بڑے کام ہوئے ہیں. اس محنت کی وجہ سے دعاؤں میں قبولیت آتی ہے. جب مسلمان اپنی جان مال اللہ کے لیے لگاتا ہے تو اس کی دعا میں قبولیت آتی ہے. پھر جو دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ اس میں قبولیت ڈالے گا. تو یہ ہمارا ایک کام ہے زندگی کی ذمہ داری کا, کہ زندگی پوری ذمہ داری کا نام ہے. کیوں؟ اس کی دلیل کہ آخرت میں اس کا حساب ہے کہ اپنی زندگی کس چیز میں گزاری, جوانی کہاں گزاری, مال کا مال. تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ زندگی برائے زندگی نہیں ہے بلکہ زندگی ایک ذمہ داری کی چیز ہے. اس ذمہ داری کو پورا سمجھانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور آپ نے وہ زندگی کی ذمہ داریاں سمجھائی اور کرائی. پھر صحابہ کرام نے کری اور اس کے نتائج آئے کہ ہدایتیں آئی. دشمن دوست ہو گئے, دشمن دوست ہو گئے. اتنا بڑا اس کے اندر اثر ہے. ویسے نبی کسی کو اپنا دشمن نہیں سمجھتے, نبی خیرخواہ ہوتا ہے, ماں باپ کی طرح سے بھلائی چاہنے والا. لیکن لوگ اس کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں, جنات بھی دشمنی کرتے ہیں, لیکن نبی دشمنی نہیں کرتا. کہ دشمنی کرے گا تو کیسے دعوت پہنچے گی؟ تو اس لیے نبی تو اخلاق سے پیش آئے گا, صبر سے پیش آئے گا, احسان کے ساتھ پیش آئے گا. اور یہی ہماری دعوت کا طریقہ ہے کہ اپنی زندگی میں ان اچھی صفات کو بناتے ہوئے دنیا میں محنت کرنی ہے اور اللہ سے مانگنی ہے کہ یہ صفات اللہ ہمارے اندر بھی پیدا کرے اور دنیا کے لوگ اور انسانوں میں پیدا کرے, تاکہ ان کی بھی دنیا اچھی ہو جائے اور ان کی بھی آخرت اچھی ہو جائے. یہ اخلاص کہ بھائی ہم جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ تمہارے لیے پسند کرتے ہیں. تو یہ مخلص ہے, یہ مخلص ہے کہ اپنا بھی بھلا چاہتے ہیں, دوسروں کا بھی بھلا چاہتے ہیں, اپنے لیے بھی خیر پسند کرتے ہیں, دوسروں کو بھی خیر پسند کرتے ہیں. ہاں یہی طریقہ نبوت کا ہے. اس لیے اس امت کو یہ کام دیا گیا ہے. یہ کام بارش کے پانی کی طرح سے ہے کہ جب بارش برسے گی تو ہر چیز زندہ ہو جائے گی, ہر چیز اگ جائے گی, قیمتی ہو تو اور معمولی ہو. اس طرح جب یہ محنت پھیلے گی اللہ ہر خیر کو زندہ کرے گا, ہر خیر کو اللہ زندہ کریں گے. کیوں؟ یہ پانی کی طرح سے
آپ نے فرمایا میری بعثت بارش کے پانی کی طرح سے. جب حضور کی بعثت اور نبوت والا کام ہوگا تو گویا بارش برس گئی، جتنا سوکھا مانتا وہ بھی آباد ہو جائے گا. ہاں اس لیے کہا کہ محنت کے ذریعے سے دلوں کو ہدایت ملتی ہے، اور یہی زندگی کا اصل مقصد ہے کہ زندگی ہدایت پر آوے اور آخرت کامیاب بنے. اس کے لیے میرے دوستو اللہ نے یہ کام دیا ہے، اور کرنے کے لیے ہم کو اسباب دیے ہیں. جانی مالی طاقت یہ بطور امانت کے لیے ہے کہ اپنی جانی مالی طاقت سے اس کام کو کرنا بھی ہے، اور دوسروں کو دعوت کے ذریعے سے، اخلاق احسان کے ذریعے سے سمجھا کر کے ان سے بھی کرانا ہے، کیونکہ ہر ایک کے پاس اس کی جان مال امانت ہے، وہ اس امانت سے حق ادا کرے. اس لیے یہ امت بہترین امت ہے، اس کا کام بہترین ہے، اپنا بھی بھلا دوسروں کا بھی بھلا. جی ہاں بہترین امت ہے، ان کی بہتری اسی میں ہے. اس لیے اس کام کو بھی اس کو اچھی طرح سمجھنا ہے. پہلی بات تو یہ ہے اس کام کو اچھی طرح سمجھیں، کیونکہ بے سمجھے کوئی کرے گا تو بے سمجھے چھوڑ بھی دے گا. ہاں کہ اس کو اچھی طرح سمجھنا ہے، سمجھنے والوں سے سمجھ کر کے پوچھ کر کے. جب سمجھے گا تو نہیں چھوڑے گا. ہاں تھوڑا سمجھے گا تھوڑا کرے گا، صحیح سمجھے گا صحیح کرے گا. اس لیے اس کو صحیح سمجھنا. ہاں اس کے دائیں بائیں جو چیز نقصان دینے والے ہیں اس سے آگاہ رہنا. ہاں تاکہ یہ کام بگڑے نہیں. اس کام کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ ہے، اس کام کی نصرت بھی ہمارے ذمہ ہے. اس لیے کرتے رہیں گے میرے دوستوں، اور تدبیر کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ نتیجہ لائیں گے. اللہ کسی کی محنت کو برباد نہیں کرتا. انا لا نضيع اجر من احسن عملا. ہم کسی اچھے کرنے والے کی محنت کو برباد نہیں کرتے، بلکہ اس کو نتیجے پر لے جاتے ہیں. تو اللہ نتیجے پہ لے جائے گا انشاءاللہ. اس امید پر کام کرنا ہے. اور حق تو دھیرے دھیرے پھیلتا ہے، دھیرے دھیرے پھیلتا ہے. جس طرح درخت دھیرے دھیرے اگتا ہے، ایسا حق دھیرے دھیرے پھیلے گا، اور جب اگے گا تو اپنی جڑوں پر اگ جائے گا، پھر اس کو کسی کی ضرورت نہیں. اس طرح دین یہ دنیا میں قائم ہو جائے گا، دلوں میں قائم ہو جائے گا اللہ کی قدرت سے. اس لیے پھر وہ نکلے گا نہیں. ہاں یہ اس کی تاثیر ہے، لیکن کہ صحیح کام ہو. تو اللہ سے میرے سو صحیح نیت کے ساتھ صحیح کام کرنا ہے، کرتے رہنا ہے، اور دوسروں کو اس کے لیے آمادہ کرنا ہے تاکہ امت کی صلاحیتیں حق پر لگے. یہ سب سے بڑی ذمہ داری کہ امت کی صلاحیتیں حق پر لگ جائیں. امت کی صلاحیتیں باطل پر نہ لگے. صلاحیتیں امانت ہے. اس امت میں بہت صلاحیت ہے. اللہ نے اس امت کو بڑی صلاحیت ہے، ایک ایک فرد میں بڑی صلاحیت ہے، حدیثوں میں ہے. وہ صلاحیتیں حق پر لگانی ہے. جب اس کام کو کریں گے تو صلاحیتیں حق پر لگی. اس لیے میرے بھائیوں ہم اس کے لیے ارادہ کریں کہ انشاءاللہ کریں گے اور کرتے رہیں گے، دوسروں سے بھی کرائیں گے، اور اس کی محنت کو کرتے رہیں گے. ہاں تو اس کے لیے تیار ہیں آپ حضرات؟ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی تیاریوں کو قبول فرما لے. اب جو تقاضے آپ کو دیے جائیں گے یہاں سے، آپ حضرات اس کو پورا کریں گے. اس کے لیے تیار ہیں؟